بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں انتہائی پریشان کن صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تک پاکستان میں کرونا وائرس سے 1.25 سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 2,500 سے زائد ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اور بہت سے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہو رہے۔ پاکستان میں دن بدن کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال ابتری کی طرف گامزن ہے اور خاکم بدہن آنے والے وقت میں شاید صورتحال اور کہیں زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ اس صورتحال کی خرابی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں ایک بڑی وجہ میری دانست میں سپریم کورٹ کی جانب سے عید الفطر سے قبل لاک ڈاؤن کو مکمل طور پر ختم کرنے، دکانیں، کاروبار اور شاپنگ مال کو کھولنے کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں اس وائرس کو پھیلنے کا خوب موقع ملا، جس کا خمیازہ لوگ اس وقت بھگت رہے ہیں۔ لوگ پریشانی کے عالم میں اپنے پیاروں کو لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ڈاکٹرز اور طبی عملہ خود اس کا شکار ہو رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اور اس صورتحال میں پہنچانے میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو عزت مآب چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ایک بینچ نے فیصلہ کیا۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ وائرس پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلا ہے، پوری دنیا میں سپریم کورٹس بھی ہیں، لیکن کسی جگہ پہ سپریم کورٹ نے اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا۔ یہ سویڈن کی پالیسی باقی دنیا سے مختلف ہے اور اس پہ اندرون ملک بیرون ملک اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے کہ سویڈن نے لاک ڈاؤن کیوں نہیں کیا، لیکن حکومت نے جو یہاں کی ہیلتھ ایجنسی تھی اس کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہے اور حکومت اس پہ کاربند ہے۔ یہاں کی سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی از خود نوٹس نہیں لیا، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے اگر اس پہ از خود نوٹس لینا ہی تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ ڈاکٹرز کو، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے لوگوں کو، ہیلتھ سائنسز کے لوگوں کو بلاتے اور ان سے دریافت کرتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ پروفیشنلز کا کام ہے کہ وہ ایک پالیسی دیں۔ اب بڑی حیرت ہے، ججمنٹ میں جو انہوں نے ہمارے جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے حیرت انگیز ہیں۔ مثلا ان کا یہ کہنا کہ عید سال بعد آتی ہے، لوگوں نے کپڑے سلوانے ہیں۔ جسٹس صاحب، اب آپ دیکھیے لوگ کون سے کپڑے پہن رہے ہیں، لوگ سفید لباس میں اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اور جسٹس صاحب نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ہفتے اتوار کو چھٹی کرتا ہے۔ اور پھر ان کی عجیب بات کہ کرونا وائرس نے پاکستان میں وبا کی صورتحال اختیار نہیں کی۔ خدا کے لیے یہ تو جان لیتے وبا ہوتی کیا ہے۔ پوری دنیا اس سے پریشان ہے اور اس کو پینڈیمک کہا گیا ہے کہ یہ صرف ایک علاقے کی وبا نہیں بلکہ یہ عالمگیر وبا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پاکستان میں یہ جو ہے وہ اس نے وبا کی صورتحال اختیار نہیں کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا اس میں بہت بڑا رول ہے، اور لوگ ڈرتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ تنقید کرتے ہوئے، کیونکہ انہیں توہین عدالت کے اس چیز کا اور عدالت کی جانب سے جو ہے وہ زبان بندی کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن بقول اقبال کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ حکومت کو، یہ جو حکومت کی جو پالیسی تھی، حکومت اپنے طور پہ غلط پالیسی کر رہی تھی یا درست کر رہی تھی، یا حکومت کے جو ادارے کر رہے تھے، سپریم کورٹ نے اگر اس میں انٹروین کرنا تھا تو اس کو یہ تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے تھا۔ بلکہ اگر سپریم کورٹ کو اگر از خود نوٹس لینا ہی ہے تو ان کو نظام انصاف پہ نوٹس لینا چاہیے۔ آج بھی حالت یہ ہے کہ دادے کا جو مقدمہ جو ہے وہ پوتا جو ہے لڑتا ہے، بلکہ اس کو بھی انصاف نہیں ملتا۔ ہزاروں مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کی ذمہ داری انصاف فراہم کرنا ہے۔ آپ نظام عدل کو درست کر دیجئے، آپ عدالتوں پہ لوگوں کا اعتماد بحال کر دیجئے، آپ پروسیکیوشن کے نظام کو بہتر کر دیجئے، آپ تفتیش کے نظام کو بہتر کر دیجئے۔ آپ پولیس ریفارمز پہ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ اور اگر آپ یہ کام کر دیں، لوگوں کو سستا، فوری اور جو ہے وہ امپارشل جو ہے وہ غیر جانبدارانہ قسم کا انصاف اور عدل ملے، یہ آپ کو بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ آپ اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ اگر آپ کو نوٹس لینا ہے تو افتخار محمد چودھری کی جانب سے ریکوڈیک کے مسئلے پہ، جس میں پاکستان کو
اربوں ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے، وہ جو ریکارڈ کا معاملہ تھا، آپ اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے نوٹس لینے کے لیے اور بہت زیادہ چیزیں تھیں، لیکن آپ نے اس معاملے پہ نوٹس لیا جس پہ خود شاید بینچ کے لوگوں کو بھی آگاہی نہیں، کیونکہ پاکستان میں جو ایک جج ہے وہ ایک گریجویشن کرنے کے بعد LLB کر کے وہ جج بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے میٹرک میں بھی سائنس نہ پڑھی ہو، اس کو ہو سکتا ہے وائرس کا ان چیزوں کا علم ہی نہ ہو. تو آپ کو یہ چاہیے کہ اگر اس طرح کے معاملات آئیں تو ان میں آپ ان لوگوں کو لیں. بلکہ یہ آج خود نوٹس کا جو سلسلہ ہے یہ پاکستان میں ہی جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے، دنیا کے باقی ممالک میں ایسا نہیں ہے. اور یہ عدالت کو ان معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے. بلکہ بہت سے دوسرے جیسے میں نے کہا کہ عدالتی معاملات ہیں، جیسے وہاں پہ جو ہے کوئی اسٹے آرڈر پہ وہ سالوں سال کام ہوتا رہتا ہے اور وہ مقدمہ پینڈنگ میں چلا جاتا ہے، جس سے صاحب جو ہے وہ انصاف میں تاخیر بھی ناانصافی ہے. یہ اسٹے آرڈر والا سسٹم ختم کیجیے، آپ ریفارمز کی طرف حکومت کو لے کے آئیے. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک مربوط قسم کی پالیسی دے. وہ گو کی پالیسی، کبھی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا، سندھ میں ہو رہا ہے پنجاب میں نہیں ہو رہا، آزاد کشمیر یہ کر رہا ہے. ایک مربوط قسم کی ملک گیر پالیسی ہونی چاہیے. اور اس پالیسی کے لیے انہیں ضروری ہے کہ وہ پروفیشنل سے جو ہے وہ رائے لیں. پوری دنیا میں پروفیشنلز ہوتے ہیں، جیسے مغربی ممالک ہیں، ہیلتھ کے لیے ایک جو ہے وہ اتھارٹی ہوتی ہے، ایگریکلچر کی ایک اتھارٹی ہے، فارسٹ کی ایک اتھارٹی ہے، اسی طرح ہر شعبے کی ایک اتھارٹی ہے. پاکستان میں یہ اتھارٹیز ہونی چاہیے، پروفیشنلز ہونی چاہیے. پروفیشنلز حکومت کو وہ تمام معلومات، تمام جو ہے وہ چیزیں مہیا کرے، اور پھر حکومت ان کی بنیاد پہ ان سے مشورہ کرنے کے بعد حکومت کے جو ماہرین ہوں وہ اس پہ پالیسی وضع کریں. اور لوگوں کے لیے بھی یہ چاہیے کہ لوگوں کو بھی اب احتیاط زیادہ کرنی ہے. اب یہ سازشی تھیوری جو ہے وہ اس کو ختم کر دیجئے ذہن سے کہ یہ کسی کی سازش ہے، یا ہسپتالوں میں جائیں تو وہ زہر کے ٹیکے لگا دیتے ہیں، ڈاکٹرز مار دیتے ہیں. ڈاکٹر تو بیچارے خود اس کا شکار ہو رہے ہیں. اور جتنے بھی ٹونے ٹوٹکے ہیں یہ بھی آپ کو نقصان دے رہے ہیں. بہت سی ایسی جو جڑی بوٹیاں بتائی جا رہی ہیں ان میں آرسینک اور دوسری ایسی چیزیں ہیں کہ جو صحت کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے رہے ہیں. آپ ان تمام چیزوں کو ختم کیجئے اور یہ تمام مل کے اس وائرس سے صورتحال نپٹنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے. تو میں یہ چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب کو اور اس بینچ کو اعتراف کرنا چاہیے کہ ان سے یہ غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، مجتہد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس غلطی کا اعتراف کرنا. تو میں یہ چاہوں گا کہ جب اگلی دفعہ وہ جو سماعت کریں کرونا وائرس کے خود نوٹس کی، تو ان میں ان سوالوں کو ضرور ایڈریس کریں اور ان کا وہ جواب دیں. اور اس کے ساتھ اگر انہوں نے ملک میں اگر از خود نوٹس لینے ہی ہے تو نظام عدل پہ جو پینڈنگ مقدمات ہیں، جو اسٹے آرڈرز ہیں، جو پولیس ریفارمز ہیں، جو پروسیکیوشن سسٹم ہے، اس پہ اسٹے آرڈر لیجیے اور لوگوں کو ریلیف دیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بیماری سے اور اس آنے والی صورتحال سے اور اس وائرس کی تباہ کاری سے بچائے. اپنا بھی خیال رکھیے. اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. خدا حافظ.